الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ جل شانہ نے اس امت کے اوپر بہت سے فضائل اور مناقب اس امت کے بیان کیے اور احادیث کے اندر بھی آتے ہیں. ہمارے نبی سب سے بڑے نبی تھے، افضل الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے، امام الانبیاء تھے. اس طریقے سے یہ امت بھی سید الامم ہے، ساری امتوں کی سردار ہے. میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امتی ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امتی نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم فرما دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور خاتم النبیین بنایا. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ تشریف لائیں گے اگر وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ امتی بن کے آئیں گے. تورات وہ انجیل نہیں پڑھیں گے بلکہ قرآن پڑھیں گے. وہ انجیل کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ قرآن کی دعوت دیں گے. تو اس امت کی بڑے خصوصیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور قرآن میں بھی آتا ہے تم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے پیاری امت ہو. خیرہ کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے کئی کیے. ایک ترجمہ خیرہ کا ترجمہ ہے پیارا. تم خیر یہ امت اللہ نے بڑی پیاری بنائی. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو پیارا، اس سے پہلے بنی اسرائیل کی خصوصیات تھی، مگر جب امت محمدیہ آئی تو اللہ نے وہ سلسلہ ان پر ختم کر کے امت محمدیہ کے اوپر دے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر انبیاء کے سردار وہاں پر یہ امت انبیاء کی امتیوں کی سردار ہے. اس طرح ہمارے نبی کا اعلان اور زمانے کے اندر ہوتا رہا. ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا. لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. عجیب قرآن کیا ہے، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. سارے انبیاء کو کہا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تم اپنی نبوت کو ختم کر کے ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. لِتُؤْمِنُنَّ اپنے نبوت کو ختم کر دینا. بس جب سید الانبیاء آ گئے تو اب بات ختم ہو گئی. ہم نبی نے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا وہاں پر نبیوں نے اس امت کے بھی فضائل کو بیان کیا. تھوڑا سوچے تو صحیح، ہم کاروبار کے لیے دنیا میں نہیں آئے،
اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیے تھے۔ پتہ نہیں ہم کہاں کہاں بھٹک گئے۔ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے دکان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اولاد کا کلمہ نہیں پڑھا، بیوی کا کلمہ نہیں پڑھا، کاروبار کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے تو کلمہ کون سا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والا کلمہ پڑھا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے لوگوں، قل هذه سبیلی، قرآن میں جب بھی لفظ قل آتا ہے نا، یہ نقطہ یاد رکھیں، اس کے بعد کوئی بہت اہم بات کو بیان کرنا ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور سے قل هو اللہ احد، توحید کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ شرک سے براءت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا ہے، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ لفظ قل بیان کیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں، قل ھذہ سبیلی، ھذہ سبیلی ہو جاتا نہیں، اس سے پہلے کیا لایا گیا؟ قل۔ اے نبی جی آپ اعلان کر دیجیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت اہم بات آنے والی ہے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرا کام کیا ہے؟ دعوت کا کام ہے۔ ومن اتبعنی، جو بھی میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، خواہ مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں، خواہ بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، ومن اتبعنی، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان سب کے ذمے وہ کام ہے ادعو الی اللہ، جیسے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس طریقے سے ان کے ذمے بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف۔ مومنین مرد اور مومنین عورتیں، مومنین مرد اور مومنین عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ ان کے ذمے کیا کام ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مردوں کی بھی ذمے دعوت کا کام، عورتوں کی بھی ذمے دعوت کا کام۔ پہلی قرن اول کو ہم دیکھیں، جہاں پر صحابہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، وہاں پر صحابیات بھی دعوت کے کام میں لگے تھے۔ ہاں، طریقہ کار دونوں کا الگ، دونوں کا کام کا طریقہ کار الگ، مگر دونوں کے ذمے یہ کام۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف۔ جو دعوت کا کام نہیں کرتا، یاد رکھیے قرآن نے خود اس کی گواہی دی۔ ایک رکوع پہلے، یہ آیت سے ایک رکوع پہلے قرآن میں ہے والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المنکر۔ وہ لوگ جو کہ دعوت کا کام نہیں کرتے، برائیوں کا حکم کرتے ہیں، اچھائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ مومنین نہیں، یہ تو منافقین ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کا لبادہ، مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی بالکل واضح ہے، یہ منافقین ہیں۔ تو آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ موت تک دعوت کے کام میں لگے رہیں گے، کہیں انشاءاللہ افضل الانبیاء کے ہم نبی امتی ہیں۔ ہمارے نبی سارے انبیاء کے سردار، یہ امت بھی۔ کیا ہمارے نبی نے نبوت ملنے کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ بولیے۔ ہاں، نبوت سے پہلے آپ ملک شام گئے تجارت کی نیت سے، مگر نبوت کے بعد تو نہیں گئے، نبوت کے بعد تو نہیں گئے۔ تو بھائیوں، میں درخواست کروں گا، اللہ ایسا پالیں گے جیسے کہ انبیاء کو پالتے تھے۔ کچھ ہمت تو کر کے دیکھیں، ہمت تو کریں۔ اللہ ایسے پالیں گے، اللہ آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے کہ انبیاء کی حفاظت کی جاتی تھی، اور اللہ ایسے چمکائیں گے جیسے کہ اللہ نے انبیاء کو چمکایا۔
یہ تینوں جملے میرے نہیں ہیں، یہ تینوں جملے مولانا یوسف صاحب کے، مولانا یوسف صاحب کے یہ تینوں جملے کہ چمکائیں گے اللہ۔ آج ہم مسلمان گمنامی کے اندر، مسلمان تو مسلمان تھا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے اس امت کو بہت اونچا بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نبی آنے والے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور کہا دیکھ تیری اولاد میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھ سے بھی افضل ہوگا، مجھ سے بھی افضل ہوگا۔ وہ شعیب شیش علیہ السلام حیران ہو گئے، کہنے لگے ابا جان بیٹا افضل ہوتا ہے یا باپ افضل ہوتا ہے؟ میں تو باپ ہوں گا، وہ مجھ سے افضل کیسے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے اگر وہ دنیا میں آنا مقصود نہ ہوتا نہ تو دنیا میں آتا نہ میں آتا۔ کائنات کو جو سجایا گیا کس کے لیے؟ رسول اللہ کے۔ زمین بنائی گئی کس کے لیے؟ بولیے۔ آسمان کو بنایا گیا کس کے لیے؟ پہاڑوں کو زمین پہ گاڑا گیا کس کے لیے؟ سمندروں کو بہایا گیا، دریاؤں کو بہایا گیا کس کے لیے؟ سب میرے نبی کے لیے۔ کائنات کا دھلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاطر سب کچھ سجایا گیا۔ مہمان آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، مہمان خصوصی جب آپ دعوت کرتے ہیں آخر میں آتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آخر میں بھیجا۔ اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی آنے والے، مہمان خصوصی آ گئے، مہمان خصوصی آنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ تھوڑا صبر کر لو، جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی 2000 سال پہلے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اے اللہ تو نے بیت اللہ تو بنوا دیا، اے اللہ مکان تو بن گیا، مکین کب آئے گا؟ اس کو آباد کرنے والے کب آئیں گے؟ اللہ نے کہا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی۔ 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک امت اس کی امت آنے والی ہے۔ بھائیو ہم کہاں بھٹک گئے؟ میں ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹر اگر پرچون کی دکان کھول کے بیٹھ جائے لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر پاگل ہے۔ خدا کی قسم 1000 مرتبہ میں کہوں گا، خدا کی قسم اس سے زیادہ پاگل ہم ہیں کہ اللہ نے انبیاء والا کام مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا، ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں صبح سے لے کے رات تک لگے رہے۔ چلے وہ قدر ضرورت چلے جائیں۔ ہمارے بزرگ تھے بھائی ابراہیم تو جبار سے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، کس نے دیکھا؟ بہت سے لوگوں نے دیکھا، آپ نے بھی تو دیکھا ہوگا۔ ایک دفعہ منگل کا مشورہ ہو رہا تھا مکی مسجد، آنکھوں میں آنسو لا کے کہنے لگے، بڑے عجیب آدمی تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں 2.5 گھنٹہ کہاں سے ثابت ہے؟ آج تک کسی نے نہیں پوچھا دکان پہ 8 گھنٹہ بیٹھنا کہاں سے ثابت ہے؟ مسئلہ تو وہاں کا ہے، یہاں کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ رو پڑ ہم مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ امت راستہ کیا بھولی، اپنے بھولنے کو بھی بھول گئی کہ ہم بھولے بھی ہیں کوئی چیز۔ نسیم منسیہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے بھولنے کو بھی بھول گیا کہ میں کیوں آیا تھا، کیا مقصد تھا میرا، کچھ نہیں۔ صبح سے شام تک دنیا کے اندر مشغول رہو، بال بچوں کو پالو۔ معاف کیجئے، کیا جانور ایسا نہیں کرتے؟ غیر مسلم ایسا نہیں کرتے؟ اللہ غیر مسلم سے کموائیں گے اور اللہ آپ کو کھلائیں گے۔ صحابہ کے دور میں ہوا نہیں، صحابہ کہتے تھے کہ ہم کتنے عرصے تک کماتے رہتے، ہمیں نہیں ملتا وہ کچھ جو اللہ نے چند سالوں کے اندر ہمیں دے دیا۔ جو غیروں کا راستہ ہے ہم نے وہی راستہ اختیار کیا۔ وہاں عیسیٰ فرماتے تھے بکری کو گھاس دکھاؤ قریب آئے گی اور ڈنڈا دکھاؤ تو پیچھے بھاگے گی۔ ہمارا بھی نہیں، دکان پہ جانے میں رغبت، تبلیغ میں کیا ملے گا، یہاں پہ تو خرچ کرنا ہوگا۔
امت کے اوپر یہ راستہ بنے. صحابہ نے جو کھولا اور بعد والوں نے کھولا ہے وہ بند. چند لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کے خزانوں سے لینا. پھر دیکھیں اللہ کے خزانے کیسے ہوں گے. من کان للہ کان اللہ لا، من کان للہ کان اللہ لا. جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کے بن جائے گا. جو وہ کہے گا. حضرت فرماتے تھے مولانا عمر صاحب ابھی وہ ہاتھ اٹھایا اس نے اور دعا مانگی، ابھی ہاتھ منہ پر نہیں کیا، منہ پہ نہیں پھیرا، اس کی دعا قبول ہو گئی. ہم تبلیغ کہاں تک پہنچانا چاہتی ہے؟ صحابہ کے لیے پانی نہیں ہے، دعا مانگی ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی، نیچے سے کیا ہو گیا اور بادل آ گئے. اللہ کو منانا تو سیکھے، اللہ سے لینا تو سیکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑا قیمتی بنایا. ہم پتہ نہیں کہاں بھٹکتے، کن کن راستوں میں اٹکتے. تو شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ تو بڑا افضل نبی ہے. دیکھو سنو، مجھ سے ایک خطا ہوئی، غلطی نہیں ہوئی. اس کو اردو میں کہیں گے غلط فہمی. کیا کہیں گے؟ انبیاء غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا. غلط فہمی. اللہ نے کچھ کہا کہ یہ درخت وہ درخت کے قریب چلے گئے، غلط فہمی ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جنت سے کہا جاؤ دنیا میں. بطور خلافت کے بھیجا ہے، یہ جملہ یاد رکھیے، بطور سزا کے نہیں بھیجا. ہم جلدی کے اندر کہہ دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور سے دنیا میں بھیج دی. جس نے کبھی یہ جملہ کہا تو وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. انبیاء غلطی نہیں کرتے. اللہ نے تو پہلے اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. حضرت آدم کو بنانے سے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کی زمین کی خلافت دوں گا. صحیح. جنت سے مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا اور مجھ سے ایک خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ میرے جسم کے لباس اتر گئے. 8ویں سپارے میں بڑی تفصیل سے آتا ہے. 8ویں سپارے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ دونوں جلدی جلدی سے، آدمی کی شرم حیا ہوتی ہے، سطر کھلتا ہے تو شرم آتی ہے. باطل نے آدمی کو بے حیا بنا دیا. مفتی زین الدین صاحب فرماتے تھے کہ مسلمانوں میں 2 صفت تھی، یاد رکھیں، اس کو لکھ لیجیے. 2 باتیں تھیں، ایک سادگی تھی، دوسری حیا تھی. باطل نے کیا کیا؟ ہمیں فضولیات میں لگا دیا اور اسراف کے اندر لگا دیا. اسراف، فضولیات. اللہ نے ضروریات کے پورا کرنے کا وعدہ کیا، فضولیات کے وعدہ نہیں کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، اللہ نے جسم کا لباس کا اتار. ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے میں، اگر یہ مصیبت ہوتی تو ہم میں سے کوئی کپڑے والا یہاں پہ ہوتا؟ بولیے کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی ابھی تک گناہ نہیں کیا؟ ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے. اے بیٹے شیش، مجھ سے ایک غلط فہمی ہو گئی، جس کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلا؟ جس کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے مشہور کر دیا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یہ اللہ کو کہنا ہے، مجھے اور آپ کو کہنا جائز نہیں ہے. مجھے اور آپ کو کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ بڑا آدمی اللہ کا سب سے بڑے خالق ہے، ان کا یہ جملہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. مجھ سے ایک خطا غلط فہمی ہو گئی، مجھ میں میری بیوی میں جدائی ڈال دی گئی. مشہور یہ ہے کہ حضرت، مشہور تحقیق نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا. وہاں پہ ایک پہاڑ پر جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا بڑا سا پاؤں، کہتے ہیں یہاں پہ اترا تھا. اور حضرت حوا کو اتارا گیا کہاں پر؟ جدہ میں، امت کی دادی. مشہور ہے، پتہ نہیں کیا صحیح.
دونوں روتے رہے، ملاقات کے لیے ایک دوسرے کو تلاش کرتا ہے۔ بہت سالوں کے بعد عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانا، مگر وہ امت محمدیہ جو ہوگی وہ کیا کرے گی؟ خطا پہ خطا کرے گی، مگر توبہ کر کے جنت میں پہنچ جائے گی۔ روزانہ زمین آسمان پہاڑ سمندر یہ کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے نافرمانوں کے اوپر میں گر کے ان کو ختم کر دوں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے کبھی نافرمانی کرتے نہیں ہیں بلکہ کر بھی نہیں سکتے۔ معصوم، جب انسان نافرمانی کرتا ہے نا تو فرشتوں کو بڑی حیرانی ہوتی ہے، یہ ننھا سا انسان اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ روزانہ آسمان پہاڑ سمندر زمین کہتے ہیں اے اللہ تو اجازت دے دے میں ان کو دھسا دوں، پہاڑ گر جاؤں اور پانی میں بہا کے لے جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں ناتانی لیلن قبل، میرے بندے اگر رات میں گناہ کرتے رہے، دن آنے سے پہلے یا دن کے اندر کہتے ہیں اے اللہ تو معاف کر دے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ زندگی بھر گناہ کرتے رہے، آخری وقت میں کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، میں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ ہمارے تو اللہ سے ایسا واسطہ ہے۔ سب سے بڑی توبہ ہم نے کرنی ہے جو ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑا ہے، بیٹھے بیٹھے توبہ کریں کہ اللہ ہم نے بہت ظلم کیا، کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے عزم کریں گے کہ انشاءاللہ ہم دعوت کے کام کو آگے بڑھتے رہیں گے، پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے، یہی انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا، جب تک سزا نہیں ملتی تھی اس وقت تک اس کا گناہ دروازے کا مٹتا نہیں تھا۔ یہ امت کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی رات بھر گناہ کرے، صبح اٹھے کہے گا یار اللہ نے بڑی اچھی توفیق دی، رات بھر میں تلاوت کرتا رہا، اور جو ہے نا تہجد پڑھتا رہا، تو سامنے والا کہے گا ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ لگے ٹوڑے گا، کہے گا یار بڑے مبارک آدمی، کیا اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے؟ وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک سزا نہیں ملتی اس وقت تک کیا نہیں ہوتا؟ گناہ مٹتا ہے۔ چمڑے کے لباس پہنتے تھے، گندگی لگ جاتی تھی، اس کو دھو کے صاف نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا۔ ہمارا کیا تھا، جتنی بھی گندگی لگ جائے، جتنی بھی زیادہ گندگی لگ گئی کیا ہوگا؟ دھو لیا جائے 3 مرتبہ تو پاک ہو گیا، صاف ہوگی، علماء سے پوچھ۔ تو اللہ نے اس امت کو بڑا اونچا بنایا۔ صحابہ نے سمجھ لیا، صحابہ نے چین سے نہیں بیٹھے، ان کو سمجھ میں آ گیا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے بڑے بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں، بار بار متوجہ کرتے ہیں، مگر اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کر دی، اے اللہ امت محمدیہ کے فضائل تورات کے اندر بڑے شاندار ہیں، اے اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ تو امت محمدیہ میں نے چن لی ہے اپنے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں پڑھا، اے اللہ اس امت کے اندر مجھے پیدا کر دے۔ اللہ نے کہا چلو تمہاری دعا۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لیں گے، اس سے پہلے حضرت مہدی ہوں گے، حضرت مہدی رحمۃ اللہ، حضرت مہدی ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، پھر ایسا نظام بنے گا پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوگا، اسلامی اسلام۔ حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے۔ اللہ میاں کہیں گے کہ ایک مخلوق میں نکالنے والا ہو یاجوج ماجوج کے نام سے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ میں کیا کروں؟ مسلمانوں کو لے کر پہاڑوں پہ چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ پہاڑ پہ چلے گئے سارے مسلمانوں کو لے کر،
جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانیں گے وہ زمین پہ رہیں گے. یاجوج ماجوج قوم نکلے گی. من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نظر آئے، چلتے ہوئے نہیں، اتنی زیادہ ہے ان کی تعداد، بہت زیادہ ہے. قیامت کے دن اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں بھیجو اور 999 جہنم. اے اللہ، جب نبی نے یہ جملہ کہا ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. صحابہ سر جھک گئے. اے اللہ، اے نبی، 100,000 میں سے ایک آدمی جنت میں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ سارے صحابہ کے سر جھک گئے. نبی نے فرمایا خوشخبری لو، خوشخبری لو، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، ایک تم میں سے ہوگا 999 یاجوج ماجوج میں سے. وہ بھی انسانوں کی طرح الگ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے غیر تہذیب یافتہ ہے. پارا قرآن میں ان کی بڑی کہانی بیان کی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو کہاں لے جائیں گے؟ کچھ سامان بھی لے جائیں گے، تھوڑا بہت. آپ بھی تو لے جاتے ہیں سامان، پیسے لے جاتے ہیں، پیسے تو ہوں گے نہیں، سامان لے جائیں گے پہاڑ پر. کچھ دن تک کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، ختم ہو گیا. اے نبی ہم کیا کریں؟ اے نبی ہم کیا کریں؟ سب کچھ ختم ہو گیا، بھوک کی بڑی حالت، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پڑھو سبحان اللہ. سب پڑھیں گے سبحان اللہ، پیٹ بھر گیا. پھر کچھ دیر کے بعد بھوک لگی. اے عیسیٰ علیہ السلام، بھوک ختم ہو گئی تھی، دوبارہ لگ گئی، پڑھو سبحان اللہ. پڑھا، دوبارہ پیٹ بھر گیا. پڑھو الحمدللہ، الحمدللہ پڑھا، پیٹ بھر گیا. کافی دن ہو گئے، الحمدللہ سبحان اللہ سے پیٹ بھرتا رہا. لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا بغیر کمائے؟ کیا ایسا اللہ دکھائیں گے نہیں قیامت کے قریب؟ بغیر کمائے کے دکھائیں گے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے قریب زمین سے بڑے بڑے سونے کے ستون باہر نکلے گے. کیا ہے یہ؟ سونا ہے. کیا ہے یہ؟ زمین کی معدنیات ہے. لو نہیں، لوگوں سے کہا جائے گا لے لو، کہ اسی کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اسی کی وجہ اللہ دنیا کے اندر دکھا دیں گے. دنیا کی مال دولت کی کوئی حیثیت نہیں، جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں. قرآن کی آیت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے زمین یاد آ رہی ہے. اچھا چلو دعا مانگتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگے، اے اللہ یاجوج ماجوج کو تو ہلاک کر. سارے مسلمان کیا کریں گے؟ آمین کہیں گے. کیا کریں گے؟ آمین کہیں گے. پھر اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ سارے یاجوج ماجوج مر گئے. اس سے پہلے یہ ہوگا کہ وہ یہ کہا اس سے پہلے یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر بڑا جشن منائیں گے. کون؟ کہیں گے ان لوگوں نے دیواریں چین بنائی تھی، ذوالقرنین کی دیوار بنی تھی، فلاں فلاں دیواروں کے پیچھے ان کو دھکیلا گیا نا. دنیا میں بہت سی دیواریں بنائی گئی، اس کے پیچھے ان لوگوں نے ہمیں بہت تنگ کیا تھا. جو غیر مسلم رہیں گے ان کو پھاڑے نہیں کھا جائیں گے. کون؟ تو کھا جائیں گے. پھر وہ بدمع ایسے اللہ کے اوپر بغاوت، وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، آسمان والوں سے بھی تو مقابلہ کر. اللہ بھی ڈھیل دیتے، وہ اپنی تیر کمان سارے ہتھیار ختم ہو جائیں گے قیامت کے قریب. تیر کمان کو لے کر آسمان کی طرف اللہ بھی ابھی بڑا ڈھیل کرتے. اللہ بھی یہ کہیں گے فرشتوں کو ان کے تیروں کو پکڑو. فرشتے پکڑیں گے اور پھر کیا کریں گے؟
خون کے اندر ڈبو کے دنیا میں دوبارہ زمین پہ پھینک دیں۔ اس کے بعد پھر وہ خوب زوردار جشن منائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا، ان لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا، آسمان والوں کو بھی معاذ اللہ ختم کر دیا، اب زمین پہ بھی ہماری حکومت، آسمان پہ بھی ہماری حکومت۔ اس کے بعد مسلمان پہاڑ پہ تنگ آ گئے، دعا مانگی، اللہ میاں کہیں گے چلو دعا مانگو، دعا مانگی تو اللہ میاں کیا کریں گے، دعا قبول کر لیں گے اور فرمائیں گے کہ بھائی جاؤ سب مر گئے۔ اے اللہ، زمین پہ تو 4 بالش کی جگہ خالی نہیں ہے، یہاں پر ان کی لاش میں پڑی ہو، یہ تو بدبو ہو گئی، سڑ سڑا رہا ہے، کیسے جائیں گے؟ ہم جائیں گے زمین پر تو ہم بھی پڑ جائیں گے بدبو۔ اللہ میاں کہیں گے اچھا صبر کرو، اونٹ کے برابر پرندے آئیں گے، کس کے برابر؟ اونٹ کے برابر۔ اب اس کو لاشوں کو اٹھائیں گے، کہاں لے جائیں گے اس کو حدیث میں نہیں بیان کیے، نامعلوم جگہ پر لے جا کے پھینک، پوری زمین میں ایک بھی باقی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ زوردار بارش ہوتا ہے، پوری زمین کو دھو دے گا، پھر صرف مسلمانوں کوئی بھی نہیں۔ ایسی برکت والا جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ۔ تقوی اختیار کرو گے، چاروں طرف سے اللہ کیا کریں گے؟ برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ کیا کریں گے؟ چاروں طرف سے برکات۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا، انار نکال کر کوئی انار کے دانے کی چھتری بنائے تو اس کی چھتری بن جائے گی۔ ایک بکری کا دودھ نکالا جائے گا، ایک خاندان والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ایسی برکت ہے۔ گندم کا دانہ بہت بڑا ہوگا، یہ تو چھوٹا بڑا، جو برکات صحابہ نے دیکھی وہ برکات اللہ قیامت کے قریب بھی دکھائیں گے۔ کیوں دکھائیں گے؟ ان لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت کے قریب ہوگا، حضرت فرماتے تھے اللہ وہ ہے جس نے پہلے بھی یہ کیا، اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن بھی قیامت کے قریب بھی۔ کیا اللہ کی طاقت ہمارے زمانے میں ختم ہو گئی؟ شرط یہ ہے کہ جو پہلے زمانے والوں نے کیا آخری زمانے والے کریں گے، ان کے اوپر جو برکات آئی تھی آج کے زمانے میں بھی اگر مسلمانوں نے تقوی والی زندگی اختیار کر لی تو خدا کی قسم وہی برکات جو صحابہ کے دور میں، وہی برکات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ دکھائیں گے، وہ آج بھی دکھا سکتے۔ قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، ہمارا نبی وہی ہے، اللہ کی قدرت وہی ہے، اللہ کی قدرت وہی ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کر سکتے ہیں، آخری زمانے میں کر سکتے ہیں، درمیان میں اللہ نہیں کر سکتے۔ مولانا فرماتے تھے مولانا عمر صاحب کہ شیطان آئے گا تمہارے پاس، کہے گا وہ تو صحابہ تھے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے۔ حضرت بڑی زور سے کہتے تھے اپنے آپ کو غلط فہمی سے نکالو، اپنے آپ کو غلط فہمی سے نکالو۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ اللہ کی مدد آیا کرتی ہے وہ چیزوں کو اپنے ساتھ لے لے، اللہ آج بھی وہ برکات دکھائے۔ غلط کیا نہیں؟ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی برکت ہے اس امت کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے کے اندر آئے گے، انتقال ہوگا، پھر نبی جی کے روضہ اقدس کے اندر ان کو دفن بھی کیا جائے، پھر اس کے بعد جب دعوت کا کام نہیں چلتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شرک کفر آ جاتا ہے، چاروں طرف سے شرک اور کفر آ جائے گا، اور یہاں تک کہ ایک رات ایسی آئے گی قرآن اٹھا لیا جائے گا، قرآن کے الفاظ کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہے، جانوروں کی طرح غلط کام کریں گے، کھلے عام کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، آسمان پھٹے گا، اوپر سے نیچے گرے گا،
آسمان اوپر سے گر پڑا، زمین پھٹ رہی، اذا زلزلت الارض زلزالها، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، زمین میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جو اپنی اصلی حالت پہ۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا تھا مساجد اپنی جگہ پر باقی۔ ایک روایت میں آتا ہے دنیا کی ساری مساجد چلیں گی قیامت بیت اللہ کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر اللہ ساری دنیا کی مساجد کو آسمان پہ اٹھا پھر جنت میں داخل کر دے۔ اب یہ مدنی مسجد والوں کو ملے یا کسی کو، جنت کا حصہ ہے، جنت کا باغ ہے مساجد کے اوپر حالات۔ میں نے عرض کیا کہ یہ امت اللہ نے بڑی بہترین بنائی، بڑی شاندار بنائی، انبیاء کا نائب بنایا ہے اس کو، الدین النصیحہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اللہ چاہتے ہیں امت محمدیہ کا کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، پڑھو تو صحیح، اللہ کے سامنے سر تو جھکاؤ۔ ہاں بہت آسانی، پہلی امتوں کے اندر یہ آسانی ہے، اللہ نے اس امت کے اندر بڑی آسانیاں پیدا کی۔ یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو بہت آسان کر دیا، کوئی تنگی کی اس کے اندر حکم نہیں، کوئی تنگی کا حکم نہیں ہے۔ کوئی بات مشکل ہے تو اس کی آسانی بھی موجود ہے، اس کی آسانی بھی موجود ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی، جو بھی چلے گا سیدھا جنت میں پہنچے۔ بس یہ توبہ کر لے، معافی مانگ۔ ایک آدمی بنی اسرائیل کا آدمی تھا، امام غزالی نے لکھا، یہ تو بنی اسرائیل کا، اس امت کے اوپر تو بڑی مہربانی ہے۔ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اس کی عمر کتنی تھی؟ 480 سال۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں پہنچا اتنی ہے۔ کسی نے سمجھایا یار تو نے بہت گناہ کر دیا، توبہ تو کر لے۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میں تو بوڑھا ہو گیا، کر تو لے یار۔ اس کو کلمہ پڑھا دیا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ حدیث قرآن میں آتا ہے جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، قرآن میں آتا ہے جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے فرشتے آتے ہیں ایک تشت پہ اس کو رکھتے ہیں اور اللہ کے دربار میں لے کے آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جو فرشتے ہیں وہ تشت میں آپ کی نیکی کو رکھے ہوئے اور آسمان پہ لے کے آسمان پہ لے کے جا رہے۔ اوپر سے ایک فرشتہ نظر آیا درمیان میں، نیچے والوں نے اوپر والے سے پوچھا کہ تم زمین پہ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ایک آدمی 480 سال کا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ بڑے خوش ہو، اللہ نے اس کی مغفرت کا پروانہ دے کر۔ ہماری امت کی امت محمدیہ کے لیے تو بڑی خوبی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے روتا ہے، اللہ یہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہ کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ ہے یہ کہہ رہا میں نے گناہ کی ہے، گنو کتنے گناہ اس کے؟ صاحب وہ نبی فرشتے گن کے بتاتے ہوں گے، مثال کے طور سے 5 کروڑ، اتنے ارب، اتنے خرب۔ اللہ یہ کہتے ہیں اچھا چلو اس کے سارے گناہ معاف کر دو اور اس کے سارے گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ مزے امت محمدیہ کے ساتھ تو اللہ کی بڑی شفقت ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے لٹا دیا۔ پتہ نہیں کن کن چکروں میں لگ گئے۔ ہم یاد رکھیں ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، دکان کا کلمہ اور دوسری چیزوں کا کلمہ نہیں پڑھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیوی کا کلمہ نہیں پڑھا، اولاد کا کلمہ نہیں پڑھا، حکومت کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے پہلے زمانے کے لوگ جب دعا مانگنا چاہتے تھے نبی کے پاس جاتے تھے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اور امت محمدیہ کو کہا گیا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تمہیں نبی سے دعا کروانے کی بعد میں نبی کہاں ہوتے؟ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں. تم دعا مانگتے ہو میں اور زیادہ قریب آ جاتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شارک سے بھی زیادہ قریب آ جاتا جب تم دعا مانگتے ہو. ایسے اللہ کے مانگ. پہلی امتیں وضو نہیں کر سکتی تھی، اس امت وضو کرتی تھی، تیمم نہیں کر سکتی تھی. اللہ نے اس امت پہ کیا کیا؟ دعوت کا کام کرتے کرتے کہاں چلے گئے؟ ریگستان میں. پانی نہیں ملا، کیا کریں گے؟ تیمم کر لو، نماز پڑھ لو. ایسے مزے آ گئے. پہلے زمانے کے اندر مسجد میں جا کے لوگ نماز پڑھتے تھے تو قبول ہوتی تھی. فرعون نے مسجدیں بند کروا دی. فرعون نے بنی اسرائیل کے زمانے کہ کیا کر دیا؟ مسجدیں بند کروا دی. تو اللہ نے کیا کہا؟ اب وقتی طور سے قبلتم واقیم الصلاۃ. تم اپنے گھروں کے اندر مسجد بنا دو. مسجد کہاں بنا لو؟ اس کے کئی مطلب. مسجد اپنے گھر کے اندر بنا لو اور وہیں پہ نماز پڑھ لیا کرو. تم نماز پڑھتے رہو، میں تمہاری نماز قبول کروں. مسجد میں جانا روک دیا گیا، نہ مت جاؤ. اور اس امت کے لیے کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھو. 27 جنگل کے اندر چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان دی، نماز پڑھی تو 50 نمازوں کا سب. چلو بجا. اس امت کے بڑے خصوصیات، بڑے فضائل. اس لیے فضائل نہیں ہے کہ زیادہ اچھا کماتی. اس امت کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی. اعمال امتی ما بین 60 الی 70. میری امتوں کی عمر 60-70 سال کے درمیان کی. تھوڑا سا کر لیں ہمیشہ کی جنت ملے. پہلے زمانے کے اندر بڑی بڑی عمریں تھیں. تھوڑا سا 14-15 سال تو نابالغی حالت میں نکل گیا. آدھی زندگی سونے میں گزر گئی. ہاں تھوڑی سی زندگی بچتی ہے 15-20 سال. اس کو اطاعت پہ لگا دیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی. ہمیشہ ہمیشہ. عقل تو یہ کہتی ہے کہ 15 سال عبادت کی ہے 15 سال کی جنت ملے. نہیں، اللہ میں کہتے ہیں میری سخاوت کا تم مقابلہ نہیں کرتے. تم کرو 15 سال 20 سال عبادت، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دوں گا. خالدین فیہا ابدا. ایسی بڑھیا جنت دوں گا وہاں سے کبھی نکلو گے بھی نہیں. تو ایک تو بات میں نے عرض کی کہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ کریں گے نبیوں والا کام. انبیاء علیہ السلام 2.5 گھنٹے دعوت کا کام کرتے تھے یا 24 گھنٹے کرتے تھے؟ ہمیں تو 2.5 گھنٹے مشکل. دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا فانی کلما دعوتہم لتغفر لہم. ایک نبی کی کہانی کو اللہ نے بیان کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ دعوت قومی لیلا ونہارا. لیل کہتے ہیں رات، نہار کہتے ہیں دن. دن میں بھی دعوت دیتا ہوں، رات کو بھی دعوت دیتا ہوں. 2.5 گھنٹے نہیں تھے. ہم نے تو 2.5 گھنٹے مقرر کر دیا. کم از کم اتنی تو نیت کر لیں، کم از کم 4 گھنٹے تو دیں گے. کہیں انشاءاللہ. کون دے گا؟ اپنی مسجدوں کے اندر ڈیرا ڈالیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں. اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے. کل سے اپنی مسجدوں میں کم از کم 4 گھنٹے دیں. کہیں انشاءاللہ. اپنے آپ کے گھروں میں دیکھیں کتنی برکتیں ہو. رمضان میں نہیں دیکھا؟ ہاں لوگوں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کی، ایسی اللہ نے برکتیں دی. غریب سے غریب آدمی کے بھی دسترخوان پہ اتنی نعمتیں ہوتی تھی جو امیر کے گھر کے اندر بھی اتنی نہیں ہوتی. اور اس امت کو میں نے عرض کیا تھوڑا سا کرنے سے بہت ملے. میرے نبی نے تو بڑی مشقت برداشت کی، بڑی مشقت برداشت کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اے امت محمدیہ کے لوگوں، تھوڑی سی مشقتیں آئیں گی، تھوڑی. علماء سے پوچھی یہ جملے کے اندر اللہ نے کیسا بیان کیا؟ کتنے تھوڑے کو بیان کیا. کبھی بھوک آئے گی، کبھی
مال کا نقصان آئے گا، پیچھے مت ہٹنا. جب دین کے کام میں چلو گے حالات تھوڑے بہت آئیں گے مگر پیچھے نہ ہٹنا. پھر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات، اللہ بہت سے رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرے. مزے آ گئے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا. قرآن نے نبیوں کی کہانی سنائی. نبیوں کے اوپر ایسے حالات آئے کہ وہ کہنے لگے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ مدد بھیجیں گے، نصرت بھیجیں گے، بتا نہ سن کہ اللہ مدد کب ہے. اللہ نے کہا صبر کرو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ پر ایک قدم اٹھاتی نہیں ہے. اللہ دوڑ کے آئے، امت اللہ کی رحمت دوڑ کے آ جاتی ہے. غلط کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بڑے سخت امتحان ہوئے، ساری امتحانات میں پاس ہو گئے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن نے بیان کیے. دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی، لوگ کتنے مسلمانوں نے. ابراہیم علیہ السلام پر میں بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. چند لوگ مسلمان. نوح علیہ السلام پر آخری روایت 83 کی اور میرے نبی نے 23 سال محنت کی. کتنی؟ پوری دنیا کا باطل ٹوٹ گیا. 23 سالہ محنت کے اندر پوری دنیا کا باطل ٹوٹ گیا. 600 سال سے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کو کہے ہوئے تقریباً 600 سال گزر چکے. پوری دنیا کے اندر باطل چھایا ہوا تھا. نبی جی نے محنت کی کتنے سال؟ 23. ساری دنیا کا باطل ختم. اور اب بھی ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے مگر نبیوں والا نام لیتے ہیں. کام ہمارا پتہ نہیں کتنا ہے، کیا ہے. اس کے باوجود اللہ نے چند سالوں کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. نوح علیہ السلام نے محنت کی کتنی؟ 950 سال. کتنے؟ اور ہماری تبلیغ کی محنت کے چند سال. پوری امریکہ جائیں وہاں پر آپ ایک صاحب کہنے لگے میرے دل میں یہ آیا کہ میں دنیا کے کونے پہ جاؤں، کونے پہ بالکل جہاں پر سورج اور غروب ہوتا ہے نا، زیادہ تر سمندر میں ہوتا ہے. ایک جگہ یہ یورپ کے اندر میں نے جہاز لیا، یہ کیا، وہاں پہ پہنچا. میں نے کہا یہاں پہ میں اذان دوں تاکہ دنیا کے کونے پہ میں اذان دوں. وہاں پر میں پہنچا، نماز کا وقت 150 آدمیوں کی عبادت تھی. اس کے بعد کالے کالے پہاڑ، انسانیت کا سلسلہ بند. ابھی نماز پڑھی میں نے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا دعا کے بعد مسلمانوں سے ملاقات کریں گے، آپ لوگ تشریف رکھیں، گشت کریں. دنیا کا بالکل کونا. ایسا اللہ نے کہاں تک بات پہنچا دی. اب بھی ہم سوچیں، اب بھی ہم اور کریں گے اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ نے تو مشاہدے میں سب کو دکھا دیا. پہلے امریکہ والے، یورپ والے کہتے تھے کہ ہمیں شلوار قمیض پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں. چند سال پہلے میں گیا یورپ، وہاں پر ہمارے لڑکے پڑھنے کے لیے جاتے ساتھ وہ اعلان کرتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں. مگر اللہ کی شان، اب وہ جاتے ساتھ اعلان کرتے ہیں مسلمان. فخر سے کہو کہ ہم مسلمان. جگہ جگہ پر مسجدیں بنی. چند سالوں کے اندر اللہ نے دنیا کا نقشہ. اللہ چاہتے ہیں سارے لوگ جنت میں جائیں، اللہ چاہتے ہیں جہنم میں کوئی نہ جائے. اور تھوڑی سی محنت کرنے پڑے. کھانا تو رکھا ہوا ہے، منہ میں رکھ کے چبانے کی ضرورت ہے. بغیر چبائے ہم کے پیٹ بھر جائے. اللہ کی قدرت تو ہے مگر چبانا نہیں پڑے. کچھ تو قدم اٹھانا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا بھائی؟ بس
تشکیل والے تشکیل کریں گے، اس سے پہلے میں 2-3 نیتیں کروا لوں۔ ایک تو آپ نے نیت کر لی کہ ہم وہ جو ہے نا روزانہ کم از کم 4 گھنٹے دیں گے اپنی مسجدوں کے اندر، کہیں انشاءاللہ، اور پھر سالانہ 4 مہینے بھی دیں گے۔ کچھ آواز کم ہو گئی، سالانہ کتنے دیں گے؟ 4 مہینے، 8 مہینے گھر کے۔ قرآن نے تو یہ کہا، قرآن نے تو یہ کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے مسلمانوں، تمہاری زندگی موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ 4 مہینے نہیں، وہاں تک پہنچنا ہے ہم نے، کہو انشاءاللہ۔ اور ہر 2 سال کے بعد انشاءاللہ ہم ملکوں میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جب تشکیل ہوگی تو سب بیٹھے رہے۔ دیکھیں ابھی تک کوئی بھی نہیں اٹھائے، 5 منٹ 10 منٹ کی درخواست ہے، شیطان آ کے اٹھائے گا، سوراخ ہو جائے گا۔ بس بیٹھے رہے، تشکیل ہو جائے گی، پھر آپ کو وضو کرنے کا سب کچھ کرنے کا وقت ملے گا۔ جی بھائی ماشاءاللہ، جیسے فکر کے ساتھ پوری بات سنی ہے ماشاءاللہ۔ کیا ارادہ ہے؟ 4 ماہ کا ارادہ ہے۔ محمد جاہد چلنے کا ارادہ ہے۔ جی بھائی اسامہ سال کا ارادہ۔ بھائی مسجد وال جماعتیں تو بنا کے آئے ہیں نا انشاءاللہ؟ جی بھائی 4 مہینے کا۔ بھائی مسجد وال بھی بتاؤ۔ فہیم 4 مہینے کا ارادہ ہے۔ جی بھائی سال کا اچھا نقد ہمارے اس وقت کیا ہے کہ صبح ہماری جماعت